آج ہمارے پاس 3 سٹوریز ہیں۔ یقین جانیں یہ سٹوریز آپ کو فریز کر دیں گی۔ اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ لوگ یہ ویڈیو سکپ بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں زرنش اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور دل دہلا دینے والی ہارر ویڈیو۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو سننے کو ملیں گی 3 ایسی کہانیاں جو آپ کے ہوش اڑا دیں گی۔ ہر کہانی ایک شخص کی اپنی زبان میں ہے جو انہوں نے خود دیکھی اور محسوس کی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی کوئی بھی ہارر کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ یا ای میل آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں اپنی کہانی۔ میرا نام فیصل ہے اور میں ایک فری لانس جرنلسٹ ہوں۔ مجھے ہمیشہ عجیب اور ان ایکسپلورڈ کہانیاں ڈھونڈنے کا بہت شوق رہا ہے۔ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ پاکستان کا ایک چھوٹا سا گاؤں کوٹ بالا کے قریب ایک پرانی اور ویران حویلی ہے جسے لوگ شمسی حویلی کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں عجیب و غریب حادثے ہوتے ہیں اور وہاں کسی کا زیادہ دیر رکنا ناممکن ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس حویلی کا راز پتہ لگانے ضرور جاؤں گا۔ مجھے گاؤں کے لوگوں نے وہاں جانے سے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن میری کیوریس نیچر مجھے روک نہ سکی۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے کہا، بیٹا وہاں جو بھی کیا ہے یا تو لوٹ کر نہیں آیا یا پھر وہ زندگی بھر کے لیے پاگل ہو گیا۔ میں نے ان کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے اپنا بیگ پیک کیا، اٹھایا اور رات کے وقت حویلی کے لیے نکل پڑا۔ جب میں حویلی کے قریب پہنچا تو چاند کی مدھم روشنی میں مجھے وہ جگہ ایک بڑے سائے کی طرح لگ رہی تھی۔ حویلی کا دروازہ ٹوٹ چکا تھا اور اندر گھنا اندھیرا تھا۔ میں اپنی ٹارچ کی روشنی میں اندر گھسا۔ ہر طرف سناٹا تھا لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ حویلی کا اندرونی منظر ایک پرانی کہانی سنا رہا تھا۔ دیواریں دھندلی اور پتوں سے ڈھکی ہوئی تھیں اور ہر کونے سے مکڑی کے جالے لٹک رہے تھے۔ میں ایک ایک کمرہ ایکسپلور کر رہا تھا لیکن ہر جگہ صرف ویرانی اور برسوں پرانی چیزیں تھیں۔ لیکن پھر مجھے ایک کمرے کے کونے میں ایک پرانا فوٹو فریم ملا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ اس تصویر میں ایک خاتون اور ایک چھوٹا لڑکا تھا لیکن ان کی آنکھیں عجیب طریقے سے بالکل کالی لگ رہی تھیں جیسے وہ مجھے گھور رہی ہوں۔ میں آگے بڑھنے لگا لیکن ہر قدم کے ساتھ مجھے لگتا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہو۔ جب میں پیچھے دیکھتا تو کوئی نہ ہوتا۔ پھر مجھے ایک پرانی ڈائری ملی جو زمین پر پڑی تھی۔ جب میں نے اس کو کھولا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ڈائری رئیس شمسی کی تھی جو اس حویلی کا مالک تھا۔ ڈائری کے آخری صفحات میں لکھا تھا، یہاں کچھ ایسا ہے جو انسان کی بس کا نہیں۔ یہ حویلی میرے خود کے لیے قید بن چکی ہے۔ جو بھی اس کے اندر آتا ہے وہ کبھی یہاں سے باہر نہیں جا سکتا۔ ڈائری کا ہر لفظ میرے دل کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ تبھی مجھے لگتا ہے کہ ڈائری کا ایک صفحہ خود بخود پلٹا اور وہاں صرف ایک لفظ لکھا تھا، بھاگ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ میں نے اپنا ٹارچ اٹھایا اور نیچے کی مزید کمروں میں جانے کا فیصلہ کیا۔ نیچے ایک بیسمنٹ کا راستہ تھا جو دروازے سے دھکا لگاتے ہی کھل گیا۔ نیچے کا ماحول اور زیادہ ٹھنڈا اور عجیب تھا۔ جب میں بیسمنٹ میں گھسا تو مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی جیسے کوئی چیخ رہا ہو۔ میں ٹارچ کی روشنی سے سب کچھ دیکھنے کی کوشش کی لیکن تبھی مجھے سامنے ایک عورت کا سایہ نظر آیا۔ وہ سفید کپڑوں میں تھی اور بالکل ہل نہیں رہی تھی۔ اس کا چہرہ اونچا تھا
لیکن جب میں نے ٹارچ اس کے چہرے کی طرف کی تو مجھے لگا کہ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ اس کی آنکھیں بالکل کالی تھیں اور اس کی مسکان اتنی ڈراؤنی تھی کہ میرے پیر جہاں تھے وہاں جم گئے۔ اچانک وہ عورت غائب ہو گئی، لیکن تب مجھے لگتا ہے کہ بیسمنٹ کے کونے سے کوئی چیز میرے قریب آ رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے کوئی میری گردن پر سانس لے رہا ہے۔ میں نے ایک زور کی چیخ ماری اور سیدھا اوپر کی طرف دوڑ گیا۔ جب میں نے حویلی کے باہر پہنچتا ہوں، مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں صرف کچھ ہی گھنٹوں کے لیے اندر تھا، لیکن جب میں نے اپنی گاڑی دیکھی تو یہ دن کے 11 بجے ہوئے تھے۔ میں تو رات کے 12 بجے اندر گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گاؤں واپس آنے کے بعد مجھے لوگوں نے بتایا کہ میں لگ بھگ 3 دن تک غائب رہا، لیکن مجھے صرف کچھ گھنٹوں کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا، مجھے اپنے ہاتھوں پر کچھ عجیب سا نشان نظر آیا۔ یہ نشان جیسے کسی کے ناخن کے ہوں۔ تبھی مجھے ایک بزرگ کا خیال آیا جو پہلے مجھے منع کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا، تم وہاں سے زندہ واپس کیسے آ گئے؟ وہ عورت تمہیں زندہ نہیں چھوڑتی۔ تمہاری قسمت ہے، لیکن یہ قسمت اب تمہارے پیچھے ہے۔ اس دن کے بعد سے مجھے ہر رات ایک ہی خواب آتا ہے، وہی عورت، وہی تصویر اور وہی مسکراہٹ جو مجھے ہر دن ڈراتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شمسی حویلی کا راز ابھی بھی مجھے واپس بلا رہا ہے۔ شاید مجھے وہاں لوٹ کر جانا ہوگا، لیکن اس بار شاید میں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ یہ میری کہانی تھی۔ اگر آپ بھی کسی پرانی اور ویران جگہ پر جانے کا سوچ رہے ہیں تو ایک بار پھر سوچئے، کیا پتہ وہ جگہ آپ کا انتظار کر رہی ہو ہمیشہ کے لیے۔ میرا نام فیصل ہے اور جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ایک ایسا واقعہ ہے جو میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ میں ایک پرائیویٹ جاب کرتا ہوں اور ہر ویکنڈ اپنے گھر جاتا ہوں۔ شہر سے گاؤں کا سفر تقریباً 3 گھنٹے کا ہے اور اکثر میری ڈیوٹی لیٹ تک چلتی ہے۔ اس وجہ سے مجھے رات کے وقت سفر کرنا پڑتا ہے۔ اس رات میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا۔ رات کے 11 بجے میں نے اپنی گاڑی نکالی۔ دسمبر کا ٹھنڈا مہینہ تھا اور ہر جگہ دھند چھائی ہوئی تھی۔ راستہ سنسان تھا، صرف کبھی کبھی کوئی ٹرک یا بس نکلتی تھی۔ میں نے ہیٹر چلا رکھا تھا اور ہلکا سا ریڈیو بھی۔ سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن پھر میں نے دیکھا ایک آدمی راستے کے کنارے کھڑا ہے۔ وہ لمبا، پتلا اور سفید شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا۔ ہاتھ اٹھا کر لفٹ مانگ رہا تھا۔ پہلے تو میں نے اگنور کر دیا کیونکہ اجنبی کو لفٹ دینا سیف نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھا وہ آدمی ابھی بھی وہیں کھڑا تھا، جیسے مجھے ہی دیکھ رہا ہو۔ پتہ نہیں کیوں مجھے عجیب سا احساس ہوا اور میں نے گاڑی روک دی۔ آپ کو کہاں تک جانا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بس تھوڑا آگے تک، اس نے دھیمی لیکن گہری آواز میں جواب دیا۔ اس کی آنکھیں عجیب تھی، جیسے اندھیروں سے بنی ہوں۔ میں نے اسے گاڑی میں بٹھا لیا اور سفر دوبارہ شروع ہوا، لیکن جیسے ہی وہ گاڑی میں آیا مجھے ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ میں نے کیجولی اس آدمی سے پوچھا، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، مسافر ہوں، ہر وقت سفر میں رہتا ہوں۔ مجھے اس کا جواب عجیب لگا، مگر میں نے زیادہ سوچا نہیں۔ پھر میں نے پوچھا، آپ کا گھر کہاں ہے؟ اس نے ریئر ویو مرر میں میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، جہاں اندھیرا ہو وہاں میرا گھر ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہی
میرے ہاتھوں میں پسینہ آنے لگا۔ میں نے مرر میں دیکھا لیکن اس آدمی کا چہرہ صاف نہیں دکھائی دے رہا تھا، جیسے کچھ چھپا ہو۔ میں نے اپنا دھیان ہٹانے کے لیے ریڈیو آن کیا، مگر جیسے ہی ریڈیو آن ہوا اس میں صرف ایک ہی چیز سنائی دی، گاڑی روکو۔ میں نے گھبرا کے ریڈیو آف کیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور دھیرے سے ریئر ویو مرر میں دیکھا۔ وہ آدمی اب بھی وہی تھا، لیکن اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے بریک لگانے کا سوچا، اس آدمی نے دھیرے سے کہا، مجھے منزل پر چھوڑ دو ورنہ تمہارا سفر بھی ختم ہو جائے گا۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ پہلے چند کلومیٹر دور کسی ہوٹل یا چھوٹی دکان پر رکوں گا، لیکن جیسے ہی میں نے روڈ کے کنارے ایک چھوٹی دکان دیکھی اور گاڑی روکی، وہ آدمی گاڑی میں نہیں تھا۔ میں نے گھبرا کے دروازہ کھولا، لیکن گاڑی کے اندر بھی کوئی نہیں تھا۔ پیچھے کی سیٹ بھی خالی تھی، دروازہ بھی اندر سے لاک تھا، کوئی نشان بھی نہیں تھا، جیسے وہ کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ میرے ذہن میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، جہاں اندھیرا ہو وہاں میرا گھر ہوتا ہے۔ یہ میری کہانی تھی، ایک ایسے مسافر کی جو شاید انسان نہیں تھا۔ شاید آپ بھی کبھی ایسے کسی سفر پر نکلے ہو جہاں رات اندھیری ہو، راستے سنسان ہو اور آپ کو لگے کہ کوئی آپ کے ساتھ ہے، مگر جب آپ دیکھیں تو کوئی بھی نہ ہو۔ السلام علیکم زرنیش، میرا نام نادیہ ہے، میں ساہیوال میں رہتی ہوں۔ یہ کہانی جو ہے ہمارے پڑوس میں رہنے والی ایک بچی کی ہے جس کا نام ریدا ہے۔ دراصل ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا پارک ہے جس میں کچھ جھولے بھی ہیں۔ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو تو یہ پتہ ہے کہ یہ جو پارک ہے یہ اسیب زدہ ہے، لیکن ریدا کی جو فیملی ہے وہ اس وقت نئی شفٹ ہوئی تھی یہاں، آج سے قریب 6 سال پہلے۔ ریدا بھی اس ٹائم بہت چھوٹی تھی، وہ بھی ہوگی کوئی 5 یا 6 سال کی۔ تو وہ جو پارک ہے اس کے آس پاس بھی کوئی نہیں جاتا رات کے ٹائم۔ کہتے ہیں کہ وہاں جنات کا ایک پورا خاندان آباد ہے، جس کو بھی جانا ہوتا ہے وہ رات کے 8 بجے تک جاتا ہے۔ 8 بجے کے بعد اس پارک میں سناٹا ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہاں کوئی انسان کبھی آیا ہی نہ ہو۔ ریدا کے پیرنٹس کو یہ سب پتہ نہیں تھا۔ اس ٹائم وہ ریدا کو اس پارک میں لے کے جاتے تھے، وہ روز اس پارک میں واک کرنے جاتے تھے۔ میں نے سنا ہے کہ وہاں لوگوں نے رات 2 بجے کے بعد بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، بچوں کی آوازیں سنی ہیں۔ اس پارک میں بہت کچھ عجیب اور حیران کن انہوں نے دیکھا ہے۔ خیر، میں مسلم ہوں، الحمدللہ، مجھے پورا یقین ہے کہ جنات ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اس مخلوق کا ذکر آیا ہے۔ تو ریدا کے پیرنٹس ریدا کو بہت پیار کرتے ہیں، وہ ان کی لاڈلی بیٹی ہے، اس کی ہر ضد پوری کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، زرنیش کیا ہی بتاؤں، اتنی پیاری بچی ہے۔ ایک رات ریدا رو رہی تھی، قریب آدھی رات ہو گئی تھی، وہ چپ نہیں کر رہی تھی، تو اس کے پیرنٹس اس کو لے کر باہر نکل گئے، تو اس پارک پہ ان کی نظر پڑی، وہ اس پارک میں چلے گئے۔ ریدا ضد کرنے لگی کہ میں اس جھولے پہ بیٹھوں گی۔ وہاں ایک بہت ہی گھنا، بہت ہی بڑا درخت ہے، اس درخت میں آباد ہے جنات کا پورا خاندان۔ ریدا کی ضد کرنے پہ اس کے پیرنٹس نے اسے اس درخت سے بندھے جھولے پہ بٹھا دیا اور کچھ جا کے تھوڑا دور ایک بینچ پہ بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد ریدا کی مدر کو لگا کہ ریدا کے پاس
سے کسی اور کے ہنسنے کی اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس کی ماں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ دیکھتی ہے ردا کے پیچھے ایک بچی ہے جو اس کو جھولا دے رہی ہے اور ہنس بھی رہی ہے اور اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ اس کی ماں نے یہ سب دیکھا تو پریشان ہو گئی، پریشانی کے عالم میں اس کی طرف گئی، دیکھنے لگی کہ یہ کس کی بچی ہے اور اس ٹائم یہاں کیا کر رہی ہے۔ جیسے ہی وہ ردا کے قریب پہنچی تو وہ بچی اس درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ ردا کی مدر نے درخت کے پیچھے جا کے دیکھا تو بچی غائب ہونے کے بعد اس نے فوراً ردا کے ابو کو یہ بات بتائی۔ وہاں سے اٹھ کے اپنے ہسبینڈ کے پاس گئی اور وہ دونوں ردا کو لے کر گھر چلے گئے۔ بس تب سے ردا کے ساتھ اسیب ہیں، جنات کے بچے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ الگ روم میں جا کے کسی سے باتیں کرتی ہے۔ اس کے پیرنٹس پوچھنے پر کہتی ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے باتیں کرتی ہیں۔ اس کے پیرنٹس نے ایک پیر بابا کو بھی بلایا۔ اس نے بتایا یہ اسیب اس پارک سے ہی اس کے پیچھے ہیں، یہ کبھی نہیں چھوڑیں گے اس کو۔ بچی بہت چھوٹی ہے تو اس بچی نے انجانے میں خود ہی ان جنات کو اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے۔ اب وہ اس کے ساتھ پوری زندگی رہیں گی۔ آج بھی اس بچی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ہم اس بچی کو دیکھتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا مستقبل ہوگا۔ اس کے پیرنٹس نے بہت سارے پیر بابا کو دکھایا لیکن ابھی بھی ویسی ہے۔ اللہ اس کو اپنے حفاظت میں رکھے۔ اللہ ان ماں باپ کو پریشانی کے عالم سے نکالے اور ان کو ہمت اور حوصلہ دے۔ بہت شکریہ نادیہ، آپ نے اپنی سٹوری بیان کی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی 3 کہانیاں۔ اگر ان کہانیوں میں سے کوئی آپ کو سب سے زیادہ خوفناک لگی تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی پیرانارمل یا ہارر واقعہ ہوا ہو تو ہمیں اپنی کہانی ضرور شیئر کریں۔ ہمارا واٹس ایپ اور ای میل ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے، کیونکہ اگلی ایپیسوڈ میں اور بھی ڈراؤنی کہانیاں لے کر آؤں گی۔ خدا حافظ۔